اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى في مقام آخر: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال في مقام آخر: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اگر پہلو میں دل ہے اور تڑپ اسلام کی دل نہیں، اتر سکتا ہے گردن، اتر سکتا ہے برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار اب بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. محترم و معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ محمد کی آیت تلاوت کی ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایمان والو، اگر اللہ تعالیٰ کی تم نے مدد کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گی اور تمہارے قدم جما دیں گے، تمہیں فتح نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے، وہ تو سب کی مدد کرنے والے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کی مدد کرو، تو یہاں پھر مضاف محذوف کیا جاتا ہے. عربی والے جانتے ہیں. ان تنصروا اللہ اے ان تنصروا رسولہ، میرے رسول کی اگر تم نے مدد کی، یا ان تنصر دینکم، تم اللہ کے دین کی اگر مدد کرو. اسی طرح اپنے بھائیوں کی جب ضرورت ہو ان کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تیرا میرا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے. دوسری جگہ دوسری آیت میں نے تلاوت کی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. مل کر اے مسلمانوں، سب مل کر لڑو مشرکین کے ساتھ، جیسا کہ وہ مل کر تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں. بالکل آج کے زمانے میں یہی بات فٹ آتی ہے.
مسلمان کو چاہیے کہ ایک مٹھی بن جائیں، ایک ہو جائیں، اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول یاد رکھیں، جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ کا اختلاف تھا کسی مسئلے میں، یہاں تک کہ لڑائی بھی ہو رہی تھی، تو رومی بادشاہ نے خط لکھا تھا امیر معاویہ کو، یہ معاویہ اگر آپ کہیں تو ہم اپنی فوج بھیج کر تیری مدد کریں گے، تجھے فتح حاصل ہو جائے گی، حکومت مل جائے گی۔ آگے جو سنیں جواب حضرت امیر معاویہ کا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے تو ویزا مل گیا، میری تو موت ہو گئی۔ بڑے سخت الفاظ میں اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے رومی کتے، اے رومی کتے، تجھے یہ جرت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ ہم دو بھائی یہ کسی مسئلے پہ لڑ رہے، تو درمیان میں ٹانگ کیوں اڑاتا ہے؟ خبردار، اگر تو نے علی کے لیے ترچھی آنکھ بھی دیکھی تو میں امیر حضرت علی کی فوج کا پہلا سپاہی قیادت کرتا ہوا آ کر تیری حکومت کو تاج کر دوں گا۔ یہ ہے حکومت، یہ ہے محبت۔ ہوتے ہیں اختلاف، ہوتے ہیں اپنی جگہ، آپس میں بھائی لڑتے ہیں، بعض دفعہ اولاد اور والدین کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، میاں بھی وہ ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، چلتے ہیں، لیکن دوسرے آدمی کے لیے وہ فائدہ اٹھائے، یہ نادانی ہے کہ اس آدمی کو جو آفر کی گئی ہے پھر وہ اس کا ہو جائے اور اپنوں کے ساتھ لڑے۔ موقع ہے قاتل المشرکین کافتن، کیسا زور کا لفظ ہے، لڑو مشرکین کے ساتھ کافتن، سب مل کر، صرف غزہ والے نہیں، سعودیہ والے نہیں، ترکیہ والے نہیں، پاکستان والے نہیں، سب مل کر ایک مٹھی بن جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کفر کا حال کیا ہوتا ہے۔ بے شک ان کے پاس طاقت زیادہ، طاقت مٹی میں مل جاتی ہے جب اللہ کی مدد آئے۔ بدر کا مقام آپ کے سامنے ہے، 300 نہتے اور 1000 کے قریب مسلح وہ لڑائی کے لیے چن کے لائے گئے۔ تو پھر اسی زمین اور آسمان نے دیکھا اور نہتے 300 مسلمانوں نے ان مسلح فوج کو مولی گاجر کی طرح کاٹا۔ اللہ نے مدد بھیجی۔ ہم کب تک ان کی مدد کی طرف دیکھتے رہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی، وہ کہتے ہمارا بیٹا آ رہا ہے، آ گیا ہے، پتہ نہیں آ رہا ہے، ہر دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے میرا بیڑا آیا، ادھر سے کیوں نہیں کہا جاتا؟ مسلمانوں کی مدد کرنا، بھائیوں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے۔
تیسری جگہ فرمائے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو دشمن کے مقابلے، نکلو خفافا وثقالا، لفظی معنی ہلکے ہو یا بوجھل. کیا مطلب ہلکے اور بوجھل کا؟ مفسرین نے کئی معنی کیے ہیں. تمہارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے، جب لڑائی چھڑ گئی تو نکل جاؤ. پہلے حکم ہے تیاری رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی تیاری کرتے رہو، غافل نہ ہو جاؤ. مقابلہ رہے گا، قیامت تک رہے گا، تیاری رکھو. لیکن جب جنگ چھڑ جائے تو جتنی بھی تیاری ہے بس اتنی استعمال کرو، آگے اللہ ہی مدد کرے. خفافاً، اسلحہ کم ہے، وثقالاً، یہ زیادہ ہے. بیمار ہو، جب نفیر عام ہو جائے تو پھر بوڑھے بھی نکلیں، جوان بھی نکلیں، بیمار بھی نکلیں، تندرست بھی نکلیں. ایک دفعہ نکلتے جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کرشمے دیکھو. تو ضروری نہیں اسی وقت جلدی فتح ہو جائے، کوئی بات نہیں، کوئی دیر بھی لگتی ہے. یقیناً ضرور نکلے اور جا کے فتح ہو جائے گی. امتحان ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے شہادت نہیں دی. کائنات کی افضل ترین شخصیت، زمین اور آسمان میں جس کے پلے کا کوئی نہیں، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، جہاد میں لڑے نہیں ہیں. آپ زخمی نہیں ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے. حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں غزوہ میں ہی کرتے غالباً وہاں دعا کیا ہے، کہتے ہیں یار دعا کر لیتے ہیں اللہ سے پھر لڑیں. دعا کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے، چلو وہ ٹھیک ہے. حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ کل میرا مقابلہ ہے تکڑے دشمن سے ہو، مضبوط دشمن سے، اور لڑے ہم، وہ مجھے زخمی کرے، میں اسے زخمی کروں، اور اس کے بعد میں اسے قتل کر دوں، مجھے فتح نصیب ہو جائے. میں کہ آمین. پھر عبداللہ بن جحش کی باری ہے، کہنے لگے یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑے مضبوط تگڑے مسلح آدمی کے ساتھ، فوجی کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، میں اسے زخمی کروں، وہ مجھے زخمی کریں، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، اور میرے کان کاٹے جائیں، میرا ناک کاٹا جائے، مجھے مسلح کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن جب اٹھ کر آؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے عبداللہ، تیرے کان کہاں ہیں، تیرا ناک کہاں ہے، تیری آنکھیں کہاں ہیں. میں کہوں یا اللہ تیرے راستے میں قربان ہو. یہ باتیں یہ ہم وہ انسان نہیں تھے. تو آتا ہے کہ دونوں بھی دعائیں قبول ہو گئی. حضرت سعد فاتح ہوئے، حضرت عبداللہ بن جحش پتہ نہیں کتنوں کو مارا، آخر کار خود شہید ہو گئے، اور اسی طرح ان کو مسلح کر دیا گیا. اور حضرت سعد بعد میں کہنے لگے عبداللہ کی جو دعا ہے وہ مجھ سے بڑھ کر تھی، اعلیٰ دعا ان کی ہے. یہ جذبے تھے. اللہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. اللہ
صحابہ کرام کو اور ان کے واسطے سے اب ہمیں اللہ تعالیٰ غیرت دلا رہے ہیں. ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارے مسلمان بوڑھے عورتیں اور بچے مکہ میں پھنسے ہوئے جو ہجرت نہیں کر سکے اور وہ پکارتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یا اللہ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال اور ہمارے لیے مدد کرنے والے بھیج دے. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ غیرت دلا رہے ہیں. کیوں تم نہیں لڑتے؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے تو اللہ ہی کی راہ میں لڑتے رہتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. لڑتے رہے وہ بھی مرتے ہیں، وہ زیادہ مرتے ہیں. کم نہیں مرتے. آپ تمام جنگوں کا اندازہ لگا لیں، صحابہ کتنے شہید ہوئے اور مشرکین کتنے فنار ہوئے. باقی جنگوں میں بھی آپ دیکھ لیں. اس واسطے جو شہادت شہید ہو گیا وہ بھی کامیاب ہے. فرمایا شہید کو تم مردہ ہی نہ کرو، وہ تو اللہ کے یہاں زندہ ہے. مرتے ہی اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوتا. قطرہ خون کا زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے. جب یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے تو ہم پھر کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ اپنے دنیا کے مفاد لے کے بیٹھے ہیں. کوئی مضبوط تگڑا بیان کیوں نہیں آتا کہیں سے؟ کچھ نہیں ہوتا. جس کے ساتھ اللہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تعریف بھری پڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنے اور ان ظالموں کو کیف اقتدار تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم جس طرح کر سکتے ہیں یہ بڑے بیان اور تیاری حکومت کا کام ہے. اگر وہ نہیں کریں گے بڑے مجرم وہ ہوں گے. ہاں ہم ان کو چھا سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں ہمت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اتنا. اور باقی رہ گیا اخباروں میں لکھنا اور بیان کرنا، ریلیاں نکالنا تاکہ اس کا اثر ہو. اور تم بھی ایک دفعہ کہہ دو اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد اور فلسطین زندہ باد. یا اللہ یا اللہ، ہم مسجد میں بیٹھ کے تو سے دعا کرتے ہیں. اگلی خبر ہمیں ایسے ہے کہ جو ہے اسرائیل مردہ ہو گیا ہے اور فلسطین پاک ہو گیا.